السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق ہم لوگوں کا تھا سورہ یاسین آیت نمبر 29 تک پڑھے تھے، 39 تک پڑھے تھے، اور آج جو ہم لوگ سورہ یاسین آیت نمبر 40 سے پڑھیں گے۔ تو چلیے پھر ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ تمام بھائی بہن جو دیکھ رہے ہیں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جو بھائی لائک نہیں کیے ہیں لائک کر دیجئے گا، اور جو نئے ہیں اگر آپ سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے آل والے بٹن پر دبا دیجئے گا، تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ آسانی کے ساتھ شروع سے پڑھ سکیں گے۔ تو چلیے پھر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للشمس، لام شین زبر لش، دیکھیں یہاں لام کے بعد دو الف دکھ رہا ہے، پھر یہاں لام ہے، یہ تینوں حرف سائلنٹ، اس کو نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ یہاں شین پر تشدید اس میں ملائیں گے اور اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ لام شین زبر لش، شین میم زبر شم، سین پیش سو، للشمس، یا میم زبر یم، با زبر با، غین یا زیر غی، ینبغی۔ یہاں پر دیکھیے ہم لوگ بہت سارے بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہاں پر تو نون بھی ہے میم بھی ہے، تو کس کو پڑھیں گے بھائی؟ دیکھیے جب نون ساکن ہے، یہ نون پر ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد اگر یہ با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیے ایک چھوٹا ایسا میم دکھ رہا ہے، یہ میم ملائیں گے، یا میم زبر یم، با زبر با، غین یا زیر غی، للشمس ینبغی، ینبغی، لام زبر لا، الف مد زبر ہا، ینبغی لہا۔ یہاں پر دیکھیے مد ہے نا، یہ کون سا مد ہے؟ اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔ حرف مد کے بعد، حرف مد کون سا ہے؟ الف سے پہلے ہا پر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، ہے نا؟ تو حرف مد یا الف ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دیکھیے دوسرے کلمہ میں، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ یہاں پر 2 ڈھائی 3 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں۔ ینبغی لہا، حمزہ نون زبر ان، تا دال پیش تود، تد، را زیر، کاف لام زبر کل، قاف زبر قا، میم زبر ما، را زبر را، تدرک القمر، دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا آ رہا ہے۔ حروف اخفا 15 ہے، معلوم ہے نا؟ تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف میں سے دیکھیے فرسٹ حرف یہاں تا آ رہا ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ تدرک القمر، واو زبر وا، لام لام زبر لل، لام یا زبر لی، لام پیش لو، وللیل، تدرک القمر وللیل، سین الف زبر سا، با زیر بی، قاف نون پیش قن، سابق، نون زبر نا، الف زبر ہا، را زیری، سابق النہاری۔ دیکھیں یہاں پر بھی نون پر تشدید ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس نون یا میم پر تشدید آ جائے، صرف یہاں نہیں بلکہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی تو تشدید آ جاتا ہے نون یا میم پر، تو وہاں پر گنہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر اپنی آواز کو ناک میں روکنے کو گنہ کہلاتا ہے۔ جیسے سابق النہاری، اور یہاں پر جب رکیں گے تو را کے نیچے زیر، زیر کو نہیں پڑھنا، را پر ساکن دے دینا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ہا الف زبر، ہا الف را زبر ہار، سابق النہار، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون۔
واو زبر و کاف لام پیش کل وکل لام دو پیش لن وکلن فایا زیر فی وکلن فی. دیکھیے دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. اب یہاں پر آپ کو ایک ڈاؤٹ ہوگا کہ بھائی یہاں پر تو نون ہے ہی نہیں. بھائی دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لام دو پیش لن، آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے، اسی کو ناک میں چھپانا ہوتا ہے. جیسے وَكُلُّ لن نہیں بولنا ہے، لن اور لن دونوں میں فرق ہے نا، تو بولنا یہاں پر کیا وَكُلُّ فِي فَلَ فا زبر فا لام زبر لا فلا کاف یا زیر کی یاسین زبر یس فلکی یس با زبر با حا واو پیش حو نون زبر نا فلکی یسبحون وکل فی فلکی یسبحون. یہاں پر دیکھیے دو زیر کی تنوین کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے یا آ رہا ہے. حروف یومن جان نا 4 ہے، یا واو میم نون، 4 حرف میں سے یا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام مال گنہ کو گنہ کے ساتھ پڑھنا یہاں پر بھی ٹھیک ہے. فلکی یسبحون وکل فی فلکی یسبحون. اور یہاں پر جب وقف کریں گے رکیں گے اس جگہ، یہاں دیکھیے نون پر زبر ہے، یہ زبر کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ نون پر ساکن دے دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جائے گا ہا واو نون پیش حون وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. واو زبر و حمزہ کھڑا زبر آ و آ یا زبر یا و آیا تا لام پیش تل و آیت لام زبر لا حامیم پیش ہم و آیت لہم حمزہ نون زبر ان نون الف زبر نا انا حا زبر حا میم لام زبر مل حمل نون الف زبر نا حملنا و آیت لہم انا حملنا. دیکھیے دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے 2 حرف میں جس میں ادغام بلا گنہ ہوتا ہے، یعنی گنہ نہیں کرتے ہیں، وہ لام اور را کی صورت میں. تو یہاں پر دیکھیے لام آ رہا ہے 2 پیش کی تنوین کے بعد، تو یہاں پر بھی گنہ نہیں کرنا ہے. اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ 26 حرف میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی میم کو ظاہر کر کے جل ادا کرنا ہے. اور یہاں دیکھیے نون پر تسجید ہے، نون پر گنہ کرنا ہے، تھوڑی دیر اپنی آواز کو ناک میں روکنے کو گنہ کہلاتا ہے. دیکھیے وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذال را پیش ذر را یا ذری یا زبر یا ذری تا زبر تا حامیم پیش ذریتہم. یہاں پر بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ فا آ رہا ہے، یہاں پر میم کو ظاہر کر کے جلے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، فا لام زیر فل فا لام پیش فل 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 کاف لام زیر کل فل فل کل میم شین زبر مش حا واو پیش حو نون زیر نی فل فل کل مشحونی. دیکھیں یہاں پر جب رکیں گے وقف کریں گے نون کے نیچے دیکھیے زیر ہے، زیر کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ نون پر ساکن دے دیں گے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جائے گا ہا واو نون پیش حون. تب جو ہے ہوا پیش ہو کو ہم 4 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں، اس لیے کہ مد عارض لیے سکون وقفی ہوگا. فی الفلک المشحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ٹھیک ہے، تو چلیے آج کا سبق ہم لوگوں کا یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ یہاں سے آگے کل پڑھیں گے. تو چلیے کسی بھائی کو اگر کوئی بھی ڈاؤٹ اگر رہے، سمجھ میں نہیں آیا ہو یا کوئی بھی ڈاؤٹ اگر آپ کو رہ جائے تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے سے لکھ کر کے بھیجیں گے. انشاءاللہ جہاں تک ہوگا میں پھر آپ کو دوبارہ سمجھانے کی بتانے کی ریپلے کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور آپ تمام بھائی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو ذرا بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہوا تو آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا.
اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے۔ ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔